حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات قرآن مجید و احادیث نبویہ اور سلف صالحین کے اقوال و آثار سے ماخوذ ہیں۔ قرآن کی آیت درج ذیل ہے: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور نہ ہی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑو۔ تشریح: یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں میں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو اور انہیں کے نام رکھ لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی عبادت و پوجا نہیں کی تھی۔ جب یہ مجسمے بنانے والے ہلاک ہو گئے اور علم اٹھ گیا تو ان بتوں اور مجسموں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قوم نوح والے بت پرست بعد میں عرب کے اندر پھیل گئے۔ یہ حضرت آدم اور نوح کے درمیانی زمانے کے نیک لوگ تھے اور ان کے بہت سے معتقدین و پیروکار تھے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کی اتباع کرنے والوں نے سوچا کہ اگر ہم ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے ہمارا عبادت کا شوق زیادہ کر ہو جائے گا، کیونکہ اس سے ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے نیک لوگوں کی تصویر میں بنا لی۔ پھر جب یہ فوت ہوئے تو ان کے بعد والے لوگوں کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ تم سے پہلے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان پر بارش پرستی رہتی تھی۔ تو ابلیس کے کہنے پر ان بعد والے لوگوں نے بھی ان کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ وَوِد، یغوث، یغوق، نصر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، اور ودان سب سے بڑا تھا اور زیادہ نیکوکار تھا۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ ابو المطر نے فرمایا کہ لوگوں نے ابو جعفر باقر کے ہاں یزید بن المحلب کا ذکر کیا اور آپ نماز میں مصروف تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے سوال کیا کہ تم نے یزید بن المحلب کا ذکر کیا ہے، وہ اس جگہ قتل ہوئے ہیں جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کی گئی۔ پھر انہوں نے ود کا ذکر کیا کہ وہ نیک اور صالح آدمی تھا اور لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو لوگ ان کی قبر پر جھک پڑے اور وہاں گریہ زاری شروع کر دی۔ جب ابلیس نے ان لوگوں کے غم اور پریشانی کا یہ حال دیکھا تو انسانی شکل و صورت میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ تم اس شخص پر اتنی آہ وزاری کر رہے ہو، کیا میں تمہیں اس جیسی اس کی ایک پرسویسو نہ بناؤں؟ وہ تمہاری مجلس میں رہے گی اور اس تصویر کی وجہ سے اس کی یاد تمہارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو ابلیس نے ان کو ایک تصویر بنا دی اور اس تصویر کو ان لوگوں نے اپنی مجلس میں رکھ دیا اور اس کی یاد میں مشغول رہے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس تصویر کے ساتھ زیادہ مگن رہنے لگے ہیں اور دیوانہ وار فریفتہ ہیں تو پھر ان سے کہا کہ کیا میں یہ پرسویسو ہر ایک کے لیے الگ الگ نہ بنا دوں، اور وہ ہر ایک کے گھر میں رہے گی اور اس طرح تم اس کو اچھی طرح یاد رکھ سکو گے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اب شیطان نے ہر گھر کے لیے الگ الگ ایک ود مورتی بنا دی۔ اس طرح وہ لوگ اس نیک شخص کی یاد میں مصروف رہے اور ان کی اولاد یہ دیکھتی یاد رہی۔ اس طرح نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخرکار آن کی یاد کا سلسلہ ختم ہوا اور ان کی اولاد نے ود کے بت کی پرستش شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے اللہ کے سو اور بت کی پرستش کی گئی۔ تو اس روایت کے مضمون سے معلوم ہوا کہ مذکورہ تمام بتوں کی کسی نہ کسی نے عبادت کی ہے۔ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کے علاقہ میں دیکھا تھا۔ اس گرجے کا نام ماریا تھا اور اس کی خوبصورتی کا تذکرہ بھی کیا اور آپ سے عرض کیا کہ اس میں بہت کی تصویریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں جب کوئی ایک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں اس شخص کی تصویر بنا کر رکھ لیتے۔ یہ اللہ کے ہاں اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔